سائیکالوجی کے لیسنز وغیرہ سے، یہ بڑے ایلیمنٹری، یعنی کہ کلاسیکل کنڈیشن میں آپ نے یہ ایوان پیولوف کی جو ایکسپیریمنٹ تھی اس سے ریلیٹڈ یہ اس وقت تصویر ہے جو آپ کے سامنے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک سیکنڈ. جی، کلاسیکل کنڈیشننگ کا اس سے پہلے ذکر ہوا تھا لرننگ میں. لاسٹ ہمارے لیسن کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیوان پیولوف جو رشین سائنٹسٹ تھے جنہیں نوبل پرائز ملا تھا 1904 میں، یہ ان کی ایکسپیریمنٹس ہیں. اور اس میں انہوں نے ایک جو ایکسپیریمنٹ جو ڈاگس کی ایکسپیریمنٹ تھی اس 1906 میں نوبل پرائز، چونکہ ان کو ہم نے بات کی تھی کہ یہ فزیولوجی میں تھا، بیسیکلی وہ میڈیسن کے بندے تھے تو ان کو اس حوالے سے ملا تھا، لیکن جو ان کی ایکسپیریمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ آگے لے کے بڑھا گیا سائیکالوجی میں. یعنی ایک طرح سے جو کلاسیکل کنڈیشننگ کی ساری بنیاد ہی جو ہے وہ ان کے ایکسپیریمنٹ کے اوپر رکھی گئی. یعنی اس سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا آگے جو لرننگ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کی وہ اس کے اوپر بیس کر کے اس کو ڈیولپ کیا گیا. تو اچھا، اس دفعہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ ذرا کنفرم کر دیجئے کہ اس وقت سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر. جی سر. یس سر. آ رہی ہے. یس سر آ رہی ہے. اچھا، اس وقت آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اوبویسلی اس کو بھی آپ ساتھ پڑھیے اور ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جی کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے یہ ایک لرننگ کی ٹائپ ہے. یعنی آپ اس میں بڑی اچھی طرح آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کریں گے کلاسیکل کنڈیشننگ کا تو بیسیکلی آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اٹ از اے ٹائپ آف لرننگ. یعنی جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ لرننگ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس سے آگے پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگلے 2 لیکچر جو ہیں وہ لرننگ کے اوپر ہی چلیں گے. تو یہ ایک ٹائپ آف لرننگ ہے. اور یہ بڑی ایک ہم نے بات کی تھی کہ سائنٹیفک اس کی بیسز ہے اور جس کی بنیاد پہ اس کو بہت پاپولیرٹی حاصل ہوئی. اور گو کہ اب اس کا اتنا زیادہ اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہ تقریباً 50s میں کم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود 100 سال گزر جانے کے باوجود، یعنی اگر ہم اس کو 1920s میں سمجھیں کہ یہ اس نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنا زور پکڑنا شروع کیا تھا، تو اب تک اس کا بہت زیادہ یعنی ابھی بھی یہ اس کا ایک اثر و نفوذ ہے سائیکالوجی کی لرننگ کے اندر. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انتہائی سائنٹیفک اس کے جو کنکلوژنز ہیں وہ بڑے سائنٹیفک ہیں. وہ ابھی ہم آگے چلیں گے تو بات ہوتی رہے گی، پتہ چلتا رہے گا آپ کو. تو ٹائپ آف لرننگ ہے، پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک ٹائپ آف لرننگ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. اور پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیہیویئرزم ہے، بیہیویئرزم کی بھی لاسٹ میں بات ہوئی تھی. بیہیویئرزم وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس میں کہ بیہیویئر کے اوپر، یعنی آپ کا جو ویزیبل جو بیہیویئر ہے، اوورٹ بیہیویئر ہے، اس کے اوپر جو ہے فوکس کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو بیہیویئرسٹ ہیں یہ اس چیز کے بارے میں کنسرن نہیں ہوتے کہ آپ کی کوگنیشنز کیا ہیں، آپ کے دماغ کے اندر کیا پروسیسز ہوئے، یا آپ نے کوئی آپ تک جو ان پٹ پہنچی، جو اسٹیمولس پہنچا، اس کے بعد جو کچھ آپ کے دماغ کے اندر جو مائنڈ کے اندر جو پروسیسنگ ہوئی ہے یہ اس کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. یہ بیہیویئرسٹ جو ہیں یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اس کو ایک سائنس سمجھتے ہیں سائیکالوجی کو، اور سائنس بنانا چاہتے ہیں، سائنس کے طور پہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے جو کہ جسے ہم میئر نہیں کر سکتے، جو ہمارے ایک طرح سے اختیار میں بھی نہیں ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم
جس کے بارے میں کوئی ہم اس کو کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. سمپلی یہ ہے کہ ہم اس کو میئر ہی نہیں کر سکتے. تو جو چیز میئر نہیں کی جا سکتی اس کو اسٹڈی کیا کیسے کرنا ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں یعنی اسٹڈی کیا نہیں کیا جا سکتا, جو کوگنیشنز ہیں, جو آپ کے ذہن کے اندر جو پروسیسز چلتے ہیں, جو آپ کے دماغ کے اندر جو بھی ایک تھاٹ پروسیس چلتا ہے, جس طرح آپ اس کو پروسیسنگ کرتے ہیں, جس طرح آپ ایک کمپیوٹر کا ایک پروسیسر جو پروسیسنگ کر کے آگے جو ہے آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دماغ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بالکل سبجیکٹیو میٹر ہے, ایک انٹرنل اور سبجیکٹیو میٹر ہے. اور ہر کسی کا جو دماغ کے اندر جو پروسیس چلتا ہے, جس طرح وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کسی بھی انپٹ کو, وہ اس کا ایک پرسنل میٹر ہے اور اس کو ڈسکور کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور ہمیں سائنس میں ہمیں جنرلائزڈ جو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. ہمیں سائنس میں یہ نہیں کہ اگر 100 بندے ہیں تو 100 بندے مختلف اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں یا اپنے دماغ کے اندر وہ کس طرح پروسیس کرتے ہیں, کیا کیا ان کے بلیفس ہیں, کیا ان کی, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم یعنی ہم اس کو سائنس کا درجہ نہیں دے سکتے. یہ بیسیکلی ہم بیہیویئرس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے دماغ کے اندر جو بھی چلتا ہے, مائنڈ جس طرح کسی چیز کو پروسیس کرتا ہے, وہ ہم چونکہ میئر نہیں کر سکتے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس لیے ہم اسے اس کا یعنی سائیکالوجی کے کا سبجیکٹ میٹر نہیں سمجھتے. تو اب یعنی وہیں واپس آتے ہیں بیہیویئرس کی طرف. یعنی وہ جو اسکول آف تھاٹ جو کہ صرف بیہیویئر کو فوکس کرتا ہے, یعنی ایک طرح سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیمولس کیا ہے, یعنی ان پٹ کیا آئی کسی انسان کی طرف, اور اس نے پھر آگے رسپونڈ کیسے کیا, یعنی اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بیہیویئر میں چیز کس طرح ظاہر ہوئی. چونکہ ان دو چیزوں کو ہم میئر کر سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو جو ان پٹ تھی, یعنی دنیا سے جو بھی ان پٹ آئی اس تک, سینسیشنز کی صورت میں آئی یا کسی تجربے کی صورت میں آئی, وہ ہم میئر کر سکتے ہیں, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ہم مکمل جو ہے غور کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو وہ جس طرح اس نے ریئیکٹ کیا, جس طرح اس نے رسپونڈ کیا, جو اس کا اوورٹ بیہیویئر تھا اس ان پٹ کے بعد, اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں, یعنی میئر کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں, تو بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں. یعنی یہ چیز اب آپ تک اس وقت تک آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ صرف فوکس کرتے ہیں بیہیویئر کے اوپر اور اسی کو ہی وہ یعنی امپورٹنس دیتے ہیں. اور یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ کا جو وے آف لرننگ ہے یہ بیہیویئرزم کے انڈر آتا ہے. حالانکہ بلکہ اس کے برعکس بھی ہمیں کہنا یوں چاہیے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا جو ایکسپیریمنٹس تھے, یعنی جو آئیون پاولوف نے سب سے پہلے کیے, ان کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو بیہیویئرزم کا جو اسکول آف تھاٹ تھا یہ قائم ہوا. یعنی یہ اس طرح کہہ لیجیے کہ ہے تو یہ بیہیویئرزم کا حصہ کلاسیکل کنڈیشننگ, لیکن کلاسیکل کنڈیشننگ کے تجربات کے نتیجے میں یہ پورا اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا کہ جس میں ہم بیہیویئر کو جو ہے فوقیت دیتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہیں, چونکہ وہ میئر کیا جا سکتا ہے اور اس کو کے بارے میں ہم کچھ سائنٹیفک جو ہے وہ رائے قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دوسرا پوائنٹ آپ بلٹ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بتایا گیا ہے کہ رشین فزیولوجسٹ آئیون پاولوف تھے جنہوں نے یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کو سب سے پہلے جو ہے وہ دریافت کیا تھا. اور اب یہ تیسری بلٹ آپ دیکھیے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں جو چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں یہ امپورٹنٹ اس میں ورڈز ہیں. پہلے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ اٹ اکرز تھرو ایسوسیشنز. ٹھیک ہے, اتنی اگر ہم حصے کو پہلے لیں تو اس میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کی. اور کلاسیکل کنڈیشننگ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جو سب سے پہلا لفظ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یہ اس ورڈ کو سننے کے بعد وہ ایسوسیشن ہے. ایسوسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ منسلک کر لینا, جوڑ دینا. تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں جو
ایسوسیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، یعنی ہم ایک چیز کو دوسری کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے. میں اس کو پہلے پورا پڑھ دوں آپ کو کہ اٹ اکرز تھرو ایسوسیشنز بٹوین این انوائرمنٹل اسٹیمولس. ٹھیک ہے، یعنی ایسوسیشن کس کے درمیان ہوتی ہے؟ انوائرمنٹل اسٹیمولس. انوائرمنٹل اسٹیمولس کیا ہے؟ اوبیسلی جو کہ انوائرمنٹ سے اسے ان پٹ مل رہی ہے، جو باہر سے جو بھی سگنل آ رہا ہے، اور وہ اس کی انوائرمنٹل اسٹیمولس ہے. اور اینڈ اے نیچرلی اکرنگ اسٹیمولس. تو یہ ان دو چیزوں کے درمیان، یعنی کہ نیچرلی اکرنگ اسٹیمولس اور انوائرمنٹل اسٹیمولس کے درمیان جو ایک تعلق قائم کرتے ہیں، یعنی ایک ایسوسیشن جو قائم ہوتی ہے، وہ اس میں کلاسیکل کنڈیشننگ میں جو ہے وہ چیز امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں ایک آپ کو انوائرمنٹ کی طرف سے جو اسٹیمولس ملتا ہے اور جو ایک نیچرلی اکرنگ اسٹیمولس ہے، ان کے درمیان ایک ایسوسیشن کریٹ ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ میں. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ابھی باقی جتنی سلائیڈز ہیں ان میں چل کے یہ چیز آپ کو فردر بھی کلیئر ہوگی. یہ ابھی فوری طور پہ اس کو آپ اس میں چاہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ اس کے لیے کوئی آپ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے ان ورڈز پہ غور کرنا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ کی ابھی ہم ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور اس میں بہت چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے پہلے بتائی تھی کہ اٹ از اے ٹائپ آف لرننگ. یہ آپ کے فوراً ذہن میں آنا چاہیے کلاسیکل کنڈیشننگ کے ساتھ ہی. اور یہ ایسوسیشنز اس میں بہت امپورٹنٹ مطلب اپنا حصہ رکھتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے کہ انوائرمنٹل اسٹیمولس اور نیچرلی اکرنگ اسٹیمولس کے درمیان ایک جو ایسوسیشن ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے وہ آگے اس میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی جائے گی، اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں اگر اس جتنا بھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں. جی بتائیے گا اگر آپ نہیں پوچھنا چاہتے اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی اچھی طرح تو تب بھی مجھے. جی سر سمجھ جی آ سر گئی ہے. آ گئی ہے سمجھ. جی سر سمجھ آ گئی. سر سمجھ آ گئی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. لیجیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ایک، اس میں کوئی یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن بہرحال سمجھنے کے حوالے سے، کانسیپٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں بتایا گیا کہ سائیکالوجسٹ نے یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے یہ بیسیکلی کسی سائیکالوجسٹ نے اس کو دریافت نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک بہت ہی ٹریمینڈس انفلوئنس ہے سائیکالوجی میں، جو اسکول آف تھاٹ ہے جسے ہم بیہیویئرزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیہیویئرزم کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ کا جو وے آف لرننگ ہے یہ بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے نیکسٹ سلائیڈ آ رہی ہوگی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اس کے کی ایلیمنٹس ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کے. یعنی کلاسیکل کنڈیشننگ کی جب ہم آگے ایکسپیریمنٹ کی بات کریں گے تو یہ 5 چیزیں تو آپ کو ضرور ان کو اچھی طرح بھی ایک نظر دوڑا لیجیے، اور ان پہ ابھی تھوڑی سی ہم بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ان الفاظ سے اور ان کے معنوں سے آپ جو ہے وہ بڑی اچھی طرح فیملیئر ہونے چاہیے تاکہ آگے ہمارے لیے ذرا آسانی رہے اس کو سمجھنے میں. تو 1 بائی 1 اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اس میں نمبر 1 جو ہے وہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے. ٹھیک ہے، انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے، اور اس کی جو آگے اس کو ہم شارٹ میں کئی مرتبہ اس کو ہم یو سی ایس کہیں گے، بجائے اس کے کتنا لمبا لفظ بولنے کے. تو یو سی ایس انکنڈیشنڈ اسٹیمولس. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ بار بار بات کی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. تو ان 2 لفظوں پہ بھی ذرا غور کر لیتے ہیں پہلے کہ یہ کلاسیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے.
کلاسیکل کا مطلب تو obvious سا ہے، میرا خیال ہے اردو میں اس کا جو متبادل لفظ ہے وہ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال کلاسیکل سے مراد یہ ہے کہ جو ایک جی کنڈیشننگ تو ہے، کنڈیشننگ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ لرننگ آپ سمجھ لیجیے۔ جی کنڈیشننگ جو ہے یہ ایک کنڈیشننگ کا لفظ جو ہے یہ لرننگ سے تعلق ہے، یعنی آپ اس کو لرننگ ہی سمجھیے، یعنی جب کلاسیکل کنڈیشننگ کی بات ہو تو کلاسیکل لرننگ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو پہلے بلٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے انکنڈیشنل اسٹیمولس کی، اسٹیمولس انکنڈیشنل اسٹیمولس کا مطلب ہے کہ جو کہ آپ نے لرن نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ اس کو کنڈیشن کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ ذرا اس کو جوڑ کے دیکھیے کہ اگر ہم اس کو کنڈیشن کو اس طرح یعنی اس کا ترجمہ کریں یا اس کو اس طرح اپنے ذہن میں رکھیں کہ کنڈیشن کا مطلب ہے لرنڈ یعنی سیکھا ہوا، اور انکنڈیشنڈ کا مطلب ہے جو کہ آپ نے سیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب انکنڈیشنڈ اسٹیمولس جو ہے وہ، اور اسٹیمولس تو وہی ہے کہ باہر سے جو بھی آپ کو سگنل آ رہا ہے، جو بھی آپ کو آپ تک جو اسٹیمولس پہنچ رہا ہے وہ ہے۔ اور انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ان لرنڈ اسٹیمولس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم آگے جب چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اس لیے اس کو انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق انکنڈیشنڈ رسپانس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، انکنڈیشنڈ رسپانس۔ ابھی میں آتا ہوں سیکنڈ پہ، یعنی کہ جو سیکنڈ بلٹ ہے اس میں دیکھیے کہ انکنڈیشنڈ رسپانس، وہی بات کہ انکنڈیشنڈ یعنی کہ جو ان لرنڈ ہے، جو کہ ہم نے سیکھی نہیں ہے، اور رسپانس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی آپ جو جس طرح آپ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ جواب دیتے ہیں تو وہ آپ کی رسپانس ہوتی ہے۔ تو انکنڈیشنڈ رسپانس یعنی کہ جو آپ کی لرنڈ رسپانس نہیں ہے، انکنڈیشنڈ ہے، لرنڈ آپ نے لرن نہیں کی۔ اب لرن نہیں کی کا کیا مطلب ہے، اگر آپ رسپونڈ کر رہے ہیں تو obviously آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں تو لرن کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ انکنڈیشنڈ رسپانس کا یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس کو، وہ آپ کی بلٹ ان تھی، یعنی آپ نے یہ جو انکنڈیشنڈ ہے نا، یعنی کہ ان لرن، یہ جو میکنزم ہے یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ بائی برتھ آیا تھا آپ کو، بائی نیچر جو ہے آپ کو جو چیز ملی تھی وہ آپ نے ادھر سر دنیا یہ میں آ کے، بایولوجیکل ارجز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل بالکل صحیح ہے۔ تو بایولوجیکل ارجز کہہ لیجیے، یا صرف اگر ابھی ہم اس کو بایولوجیکل ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بایولوجیکل اس میں آپ دیکھیے کہ آپ میں جو ایک بلٹ ان جو آپ نے جو چیز پہلے سے آپ کو نارملی وہی، یعنی اس میں جو ہنگر وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو کہ بایولوجیکل ارجز جس طرح کے ابھی زہیر نے بتایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انکنڈیشنڈ رسپانس کا مطلب ہے کہ جو وہ رسپانس جو کہ آپ نے لرن نہیں کی تھی بلکہ ایک طرح سے آٹومیٹک تھی، صحیح ہے۔ تو یہ چیز اب اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ میں پہلی بلٹ کو پھر دہراتا ہوں، انکنڈیشنڈ اسٹیمولس یعنی کہ وہ اسٹیمولس جو کہ ان لرنڈ تھا۔ اب اسٹیمولس فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ اسٹیمولس کون سا ان لرنڈ ہو سکتا ہے، وہ تو ہمیں انوائرمنٹ سے مل رہا ہے، تو انوائرمنٹ سے تو کوئی لرننگ ان لرننگ کی بات ہی نہیں ہے، وہاں سے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس کو انکنڈیشنڈ اس لیے کہا جاتا ہے ایسے اسٹیمولس کو کیونکہ اس کا تعلق انکنڈیشنڈ رسپانس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کہا جاتا ہے۔ یعنی جو انکنڈیشنڈ رسپانس جس پہ ہم دے رہے ہیں وہ ایکچولی کس اسٹیمولس کے اگینسٹ ہے، وہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کے اگینسٹ ہے، صحیح ہے۔ چونکہ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو کہ نمبر 2 جو بلٹ ہے اس کا تعلق چونکہ پہلی انکنڈیشنڈ اسٹیمولس سے ہے تو اس لیے اس کو ہم انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کہتے ہیں، ورنہ بذات خود جو ہے ان لرنڈ اسٹیمولس کی کوئی سینس اتنی سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، اب ہم آتے ہیں تیسری بلٹ پہ۔ تو تیسری بلٹ جو ہے وہ نیوٹرل اسٹیمولس۔ اچھا یہ بہت، یعنی آگے جو ایکسپیریمنٹ ہم نے پڑھنی ہے اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نیوٹرل اسٹیمولس جو ہے۔ تو نیوٹرل اسٹیمولس جو ہے جسے ہم این ایس آگے، یعنی جب ہم اس کو شارٹ کرنا ہوگا تو این ایس کہیں گے،
न्यूट्रल स्टिमुलस एक्चुअली न्यूट्रल का पहले तो हर चीज़ के हमें लफ्जी माने जो हैं, क्योंकि एक तरह से लफ्ज़ जो है ना वो उन्होंने उसको उसका जो क्रक्स है वो समझ दिया होता है पूरी एक लंबी कहानी का जब हम टाइटल पे पढ़ते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले उसको लफ्जी तौर पे भी समझ लिया जाए। न्यूट्रल का मतलब है जो कि जो अनबायस्ड हो, यानी जिसका किसी किस्म का कोई बज़ाहिर हमें लग रहा है कि इसका कोई जो है किसी के ऊपर असर नहीं होगा, यानी न्यूट्रल है, ना ये किसी के लिए कोई अच्छी सेंस में कोई माने रखता है, ना कोई बुरी सेंस में। यानी मुराद ये है कि मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस कह लें तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, कि एक मीनिंगलेस सा स्टिमुलस होता है शुरू में, है तो स्टिमुलस, यानी एक सिग्नल तो आ रहा है आप तक ये, लेकिन वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि उससे आप कोई किसी किस्म की आप में कोई रिस्पॉन्स जो है वो इवोक नहीं हो रही। जिस तरह हम शोर शराबा होता है हमारे इर्द गिर्द, हम उसको बिल्कुल जो है वो उसकी परवाह नहीं करते और किसी किस्म का हमारे अंदर वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, तो ऐसे स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस कहा जाता है। यानी जो आप में जो किसी किस्म की रिस्पॉन्स पैदा ना कर रहा हो, ठीक है। ये चीज़ इसको अच्छी तरह से हमें बिठा लीजिए, फिर इसको मैं बोल देता हूँ और से इसको देख भी लें। न्यूट्रल स्टिमुलस की बात हो रही है। न्यूट्रल स्टिमुलस ऐसे स्टिमुलस को या ऐसी इनपुट को कहते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, लेकिन वो हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं रखती, हम उस पर किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो हमारे लिए वो बिल्कुल बेमानी है, एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि नॉइज़ है, और हम उसको की परवाह नहीं करते। ना वो नॉइज़ हमारे लिए कोई ख़तरा रखता है, ना वो नॉइज़ हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ लाने वाला है जिसके लिए हम उसके ऊपर मुतवज्जो हों। इसलिए हम उसे न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं कि वो हम तक पहुंच तो जाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, अब इसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद जो है चौथी बुलेट आप देख रहे हैं कंडीशन स्टिमुलस की। कंडीशन स्टिमुलस का कोई मुझे बताया कि अब लफ्जी माने इसके कंडीशन स्टिमुलस के क्या होंगे? जी शाबाश, कोई भी, यानी हमने सर अनकंडीशन। कंडीशन स्टिमुलस बेसिकली जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस इनेट होता है, पहले से बायोलॉजिकल होता है, तो कंडीशन बेसिकली हम ये इस तरह होगा कि एनवायरनमेंट की कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस है, अगर हम उसको किसी तरीके से कंडीशन कर दें जिसके वजह से हमारे अंदर कोई रिस्पॉन्स आए, तो उसको हम बेसिकली कंडीशन स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि कंडीशन, मैं एक्चुअली जो सुनना चाह रहा था वो ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा सिंपल था। मैं ये चाह रहा था कि लफ्जी माने जो हैं, जिस तरह हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस देखा, अनकंडीशन स्टिमुलस देखा, तो इसी तरह कंडीशन स्टिमुलस वो है जो कि लर्न स्टिमुलस है। यानी लर्न के हमेशा कंडीशन के साथ अगर आप लर्न रखेंगे तो काफ़ी आपको आगे जो है इसको यानी ये भी एक तरह से एसोसिएशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि एसोसिएशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लफ्ज़ों के साथ जो है, यानी बजाय इसके कि जो एक ऑलरेडी लर्नड लफ्ज़ है, यानी लर्नड का लफ्ज़ जो है वो ऑलरेडी लर्नड है, अगर उसके साथ हम एसोसिएट करेंगे कंडीशन को तो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगा और ज़्यादा जो है हम उसको बेहतर तौर पर उसके मानी जो है वो समझ सकेंगे। तो इसमें लर्न स्टिमुलस है, और बात फिर वही है कि लर्न स्टिमुलस की तो सेंस नहीं बनती, इसलिए हम इससे अगला जो बुलेट है उसको देते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि लर्न रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि लर्न रिस्पॉन्स यानी कि जो हमने यहाँ पे सीखी है दुनिया में और किसी तजर्बे से सीखी है, क्योंकि हमने लर्निंग की डेफिनेशन लास्ट टाइम देखी थी कि लर्निंग जो है सिर्फ जब हम किसी चीज़ को अपने किसी तजर्बे से सीखते हैं तो वो स्ट्रिक्ट सेंस में लर्निंग कहलाती है। वो कि चूँकि ये हम नेचुरल साइंसेस नहीं पढ़ रहे तो यहाँ पे डेफिनेशन उस तरह स्ट्रिक्ट नहीं चलेंगी। आगे हम जब बात आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सी लर्निंग्स पे और बहुत सी यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की लर्निंग पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा उससे डिविएट भी कर जाएंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट अभी उसी तरह रहें, यानी जो डेफिनेशंस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की और जो हमने पढ़ी है इससे पहले, उसके मुताबिक कंडीशन रिस्पांस सिर्फ वो रिस्पांस है जिसमें जो कि आप यहाँ आके यानी आपने दुनिया में किसी एक्सपीरियंस से लर्न की होती है, ठीक है। और चूंकि
کنڈیشن اسٹیمولس ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے کنڈیشن رسپانس سے، اس لیے ہم اس کو کنڈیشن اسٹیمولس کہتے ہیں، یعنی جو اوپر والی بولٹ ہے سی ایس. تو کنڈیشن اسٹیمولس یعنی آپ آگے چل کے جب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، اس کی خوب اچھی طرح ذہن میں بھی پریکٹس کیجیے گا. ابھی بھی ہم اس کو بار بار اسی لیے میں ان کو لفظوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں. کنڈیشن اسٹیمولس ہے اور کنڈیشن رسپانس ہے.